اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلیہ وصحبہ دائما ابدا۔ واصل ہوم سینٹر کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید تو ہے کہ میرا جو آج کا یہ جو موضوع ہے میری ان خواتین بہنوں کے حوالے سے زیادہ دلچسپی کا باعث بنے گا جو بیوٹیشین کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہوتی ہیں، یا جو بیوٹیشین کا باقاعدہ پراپر کام کر رہی ہوتی ہیں، یا جن کے اپنے پارلر ہیں، یا اپنے گھروں کی حد تک بھی جن لوگوں کو بیوٹیشین کا شوق ہے، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو بات میں آج سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پر گھریلو ٹوٹکے، ہوم ٹپس جسے کہتے ہیں، یہ کارگر ہیں، یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کی آنکھ بند کر کے اس کے آنکھوں کے اوپر دودھ میں ڈپ کیے ہوئے روئی کے گالے رکھ دیے جائیں، یا ہر بندے کی آنکھیں بند کر کے اس کی آنکھوں پر کھیرے کے پیس رکھ دیے جائیں۔ ہر جلد کے لیے ایسا ٹھیک نہیں ہے، ہر بندے کے لیے ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ اندرونی طور پر جب بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر اس کے جو اپیرنس ہوتی ہے، جو ظاہری خد و خال ہوتے ہیں، وہ خوبصورت لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں جو بیوٹی ٹپس آج دینے کے موڈ میں ہوں وہ یہ ہے کہ مریض کی حالت دیکھیں، اس کے مطابق جو بھی وہ ہوتا ہے معاملات بیوٹیشین کے حوالے سے وہ بے شک ہوتے رہیں، لیکن اس کے مطابق اگر ان کو مناسب ادویات دی جائیں تو نہ صرف ان کی جلد ٹھیک ہو جائے گی بلکہ ان کے اور بھی جو دیگر معاملات اندر خراب ہیں جن کی وجہ سے ان کی جلد کی جو اپیرنس ہے ویسی ہو رہی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں چہرے کی خوبصورتی کے حوالے سے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اگر کھردری اور خشک جلد ہے اور مریض نہانا پسند نہیں کرتا، یعنی عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جی بس آپ بیوٹی پارلر چلے جائیں گے، بیوٹیشین کے پاس چلے جائیں گے اور بن سور کے ہم باہر آ جائیں گے، اور پتہ چلے کہ جی وہ تو دو بار نہانا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو ایسے متاثرہ لوگ جو ہوتے ہیں عام طور پر ان کی جلد کھردری خشک ہوتی ہے اور یہ نہانا پسند نہیں کرتے، اور متاثرہ جگہ جو ہوتی ہے ان کی جلد کی اس کے اوپر ان کو شدید خارش بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کو اگر ریگولر سلفر 30 یا 200 میں ہومیوپیتھک دوا استعمال کروائی جائے تو یہ عمر بھر کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر خشک اور کھردری جلد اور کھجلانے کے بعد اس میں درد ہو اور مریض سردی کو پسند کرتا ہو تو ایسے مریضوں کے لیے سورائنم 200 میں یا 1 ml میں لینی چاہیے۔ یہ مریض بھی ریسپانس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جن مریضوں کے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہوتے ہیں اور یہ حلقے بعض اوقات غم کی وجہ سے ہوتے ہیں، اب سیاہ حلقے دیکھ کر اس کے اوپر کوئی کریم لگا دینا، کوئی پیسٹ لگا دینا، کچھ کر دینا، یہ تو فار دا ٹائم بینگ تو ٹھیک ہے، بٹ جیسے ہی وہ اترتا ہے تو پھر وہی۔ اگر مریض کی ہسٹری میں کہیں سے کوئی صدمہ، کوئی غم، کوئی پریشانی آ رہی ہے تو ایسے مریضوں کو نیٹرم میور 200 میں استعمال کرنی چاہیے۔ ان کی آنکھوں کے گرد یہ جو سیاہ حلقے ہوتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، بعض مریضوں کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہوتی ہیں، اور آنکھیں جب اندر کو دھسی ہوتی ہیں تو چہرہ زرد ہوتا ہے، اور نوٹ یہ کیا گیا ہے کہ جسم کے اندر جو ضروری مائع ہوتے ہیں وہ ضائع ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ایسے مریضوں کے لیے چائنا 30 یا 200 میں اگر استعمال کرائی جائے تو یہ مریض بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ سیم ایز ناک اور گالوں کا رنگ بھورا، یعنی اس ٹائپ کی چھائیاں ہوتی ہیں کہ یہاں اور یہاں بھورے بھورے سے سپاٹ ہوتے ہیں، دھبے ہوتے ہیں۔ ناک اور گالوں کا رنگ اگر بھورا ہو جائے اور چھاتی پر زرد دھبے ہوں
اور جسے عرف عام میں ہم کہتے ہیں خاک ستری رنگ. خاک ستری رنگ کیوں؟ تو ایسے مریضوں کے لیے سیپیا 200 بہت اچھی دوا ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ یہ جو 4 علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے پیچھے بیسک ریزن کیا ہے، وہ کیا گائنک پرابلم ہے جہاں سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ 200 سیپیا دینے سے صرف یہ جگہ ٹھیک نہیں ہوگی، یہ ٹھیک نہیں ہوگی، بلکہ جہاں سے جس وجہ سے یہ مرض آ رہا ہے وہ مرض بھی ٹھیک ہو جائے گا. گراس روٹ لیول پہ جا کے جب یہ دوا کام کرتی ہے تو وہ مرض روٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور فار ایور یہ فریکلز، چھائیاں، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو اعصابی طور پر کمزور ہوتے ہیں یا لمبے عرصے تک اعصابی تناؤ کا شکار رہتے ہیں، اور اس لمبے عرصے تک اعصابی تناؤ کا شکار رہ کر یہ لوگ اپنے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کے شکار ہو جاتے ہیں. یعنی لمبے عرصے تک اعصابی تناؤ کا شکار رہنے والے لوگوں کے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہو سکتے ہیں. تو اب سیاہ حلقوں کے حوالے سے میں نے آپ کو 4-5 مختلف علامات بتا دی ہیں، لیکن بیوٹیشین جو ہے وہ تو نارملی وہی ایک ہی جو ان کا فارمولہ ہوتا ہے، لوشن ہے، کریم ہے، پاؤڈر ہے، پیسٹ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ استعمال کروا رہی ہوتی ہیں. تو اب ان سیاہ حلقوں کے لیے جو ذہنی تناؤ لمبے عرصے تک رہے اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہو جائیں تو ایسے مریضوں کے لیے فاسفورس ہومیوپیتھک کی دوا ہے، 200 میں یہ استعمال کروائی جائے، یہ مریض بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا، اب اسی طریقے سے اگر نیلے جامنی دھبے ہوں، چہرہ زرد ہو، جیسے یرکان والے مریضوں کا ہوتا ہے، مریض کی گردن، پیٹ اور کمر کے ارد گرد کپڑوں کا دباؤ بھی وہ برداشت نہ کر سکتا ہو، تو ایسے مریضوں کے لیے لیکسس ہومیوپیتھک کی دوا ہے، یہ استعمال کروائی جائے، وہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر مریض کے اندر خون کی شدید کمی ہے اور خون کی کمی کی وجہ سے رنگ روپ اگر زرد ہو رہا ہے تو ایسے مریضوں کے لیے فیرم میٹیلکم استعمال کروائی جائے، مریض بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا. اگر چہرہ ایسا لگے جیسے مردے کا چہرہ ہوتا ہے، زرد رنگ کا لگے اور آنکھوں کے گرد نیلے دائرے بن جائیں تو ان مریضوں کو ہومیوپیتھک کی دوا بسمتھ استعمال کروانی چاہیے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج میں نے آپ کو ٹپس بتائے ہیں ہومیوپیتھک کے حوالے سے یہ آپ کو پسند آئیں گے، اور جن جن لوگوں کے مسائل ہیں ان کے لیے یہ رہنما کن ویڈیو ہوگی انشاءاللہ. جو لوگ آج پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں، لائک کا بٹن دبا دیں، اور جو ہمارا کمنٹس باکس ہے وہ آپ کی خوبصورت آراء کے لیے ہر وقت خالی ہے. اور یہ جو اچھی سے اچھی ویڈیو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کی آراء ہی آ رہی ہے کہ ہم انشاءاللہ بہتری کی طرف گامزن ہیں. تو اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں کو جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں یا بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور یہ جو عالمی وبا ہے کورونا کی، اس سے پوری دنیا کے انسانوں کو محفوظ فرمائے. نیک تمناؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.